سارا قبرستان سنسان تھا۔ دور دور تک کسی انسان تو کیا، کسی پرندے کی بھی آواز نہ تھی۔ دونوں کی نگاہیں ادھر ادھر متلاشی پھر رہی تھی۔ شاید انہیں کسی کی تلاش تھی، کسی جن بھوت جو انسانوں کو کھا جاتا ہو۔ انہیں وہاں ٹھہرے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن انہیں کچھ بھی نہ ملا۔ کوئی انسان، کوئی جن، کوئی بھوت، کچھ بھی نہیں۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہاں کچھ نہیں۔ گاؤں والے تو ایسے ہی بکواس کرتے ہیں، اسد نے فاتحانہ انداز میں فہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچانک ایک کالی بلی بھاگتے ہوئے ان کے پاس سے گزری اور ہوائیں تیز تیز چلنے لگی۔ آسمان پر بجلی چمکی، جیسے کسی بہت بڑے طوفان کا پتہ دے رہی ہو، جیسے یہاں سب کچھ تباہ ہونے والا ہو۔ پھر اسد کی نظر اچانک سامنے والی قبر پر پڑی۔ قبر سے ایک سفید داڑھی والا انسان، جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، نکل رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ خواب نہیں، ایک حقیقت تھی۔ وہ سب سچ تھا۔ فہد کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی، کاش وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو، کاش یہ سب خواب ہو، سب جھوٹ ہو۔ لیکن ایسا کچھ نہ تھا۔ وہ سفید کپڑوں والا بوڑھا آدمی سامنے ہی کھڑا تھا، لیکن اچانک ہی وہ غائب ہو گیا۔ نہ جانے کہاں چلا گیا۔ کون تھا وہ اور کیا چاہتا تھا؟ کہیں یہی تو سارے انسان نہیں کھاتا؟ دونوں ڈر کے مارے کانپنے لگے، پسینہ پسینہ ہو گئے تھے۔ وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ کیسی دنیا میں پہنچ گئے تھے؟ اسد اور فہد بھاگتے ہوئے اس قبرستان سے باہر جانا چاہتے تھے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے، کیونکہ اس قبرستان کا کوئی دروازہ ہی نہ تھا۔ جس طرف وہ جائیں، قبریں ہی قبریں۔ وہ دونوں تھک کر رک گئے۔ پھر انہیں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ آواز قریب ہوتی گئی۔ دونوں نے جب پیچھے دیکھا تو جیسے دھماکہ ہوا۔ اوہ، ایسا منظر انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ نہ آسمان گرا، نہ زمین پھٹی، لیکن بہت کچھ ہو گیا۔ سامنے ایک قبر پھٹی ہوئی تھی، اس میں ایک مردہ لیٹا ہوا تھا، اور اس کے پاس ایک سفید بڑی دانتوں والی بوڑھی عورت اس مردے کا خون پی رہی تھی۔ فہد کو لگا اچانک اس کی دھڑکن رک جائے گی۔ اس نے بے ساختہ اسد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ خود ڈرا ہوا تھا۔ وہ دونوں جلدی جلدی وہاں سے بھاگ گئے اور جا کر ایک قبر پر بیٹھ گئے۔ انہیں بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی۔ رات کے شاید 2 بج رہے تھے۔ انہیں آس پاس سے ہی کسی کے رونے کی آوازیں آئیں۔ دونوں نے گردن گھما کر دیکھا تو سامنے ایک اور بوڑھی عورت ایک قبر پر ماتھا ٹیکے رو رہی تھی۔ وہ کون تھی؟ کیوں رو رہی تھی؟ ان سب باتوں میں اب فہد اور اسد کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اچانک رونے کی آوازیں بڑھنے لگیں۔ تم مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ کون ہے میرا تیرے بعد؟ اب میں اس قبرستان سے باہر کیسے نکلوں؟ بوڑھی عورت روتے ہوئے یہ باتیں بھی کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر اسد کو اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ شاید وہ بھی ان دونوں کی طرح کوئی مسافر ہو، شاید وہ بھی یہاں آ کر پھنس گئی ہو۔ کون ہیں آپ اور کیوں رو رہی ہیں؟ اسد نے اس کے قریب آ کر پیار سے پوچھا۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی کوئی درد بھری کہانی سنائی۔ پھر اسد اور فہد کی ہمدردی پا کر وہ انہیں یہاں سے نکالنے کا راستہ بتانے لگی۔ وہ بوڑھی عورت چلنے لگی اور وہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اچانک ایک پھٹی ہوئی قبر کے پاس وہ عورت رک گئی اور اس بوڑھی عورت نے بتایا، یہاں سے باہر جانے کا راستہ اسی قبر کے اندر ہے۔ بوڑھی عورت قبر میں داخل ہو گئی۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے قبر میں آ گئے۔ اچانک فہد کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی۔ اس کے تو جیسے جسم کا خون سوکھ گیا۔ اس کے پاؤں الٹے تھے، مطلب وہ کوئی انسان نہیں بلکہ بدروح تھی۔ وہ دونوں جتنا تیز بھاگ سکتے تھے بھاگے۔ انہیں اپنے پیچھے اس عورت کے کہے سنائی دیے، 1 منٹ گاڑی روکیں۔ میں احمد کی آواز پر چونک گیا۔ میں نے بریک لگا دی۔ احمد گاڑی سے اتر کر سامنے سڑک پر لگے پانی کے نلکے سے پانی پی رہا تھا۔ مجھے بھی پیاس کا احساس ہوا، گلا سوکھ رہا تھا۔ میں نے بھی گاڑی سے اتر کر پانی پیا، لیکن میری ساری توجہ اس وقت اس کہانی پر تھی جو احمد مجھے سنا رہا تھا۔ گاڑی میں واپس بیٹھ کر میں نے تجسس سے احمد کو ایک بار پھر وہ واقعہ سنانے کو کہا۔ وہ ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگ کر اس بھیانک قبرستان سے باہر نکلنا چاہتے تھے۔ ہوائیں تیز تیز چلنے لگیں۔ رات کی تاریکی اور زیادہ گہری ہو گئی۔
قبرستان سے طرح طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ فہد اور اسد کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے لیکن وہ زیادہ دیر دکھائی نہ دیے کیونکہ ان کی جگہ بادلوں نے لے لی۔ اچانک بادل زور زور سے برسنے لگے، ماحول میں ایک عجیب وحشت چھا گئی، لیکن وہ چلتے رہے کیونکہ ان کی منزل دور تھی، بہت دور۔ انہیں اس قبرستان سے باہر نکلنا تھا کسی بھی طرح، کسی بھی قیمت پر۔ بارش اور تیز ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ برف باری بھی شروع ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارش کے قطرے خون میں تبدیل ہو گئے۔ لگتا ہے قبرستان کو بھی علم ہو گیا کہ وہ دونوں یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ان کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ چلتے چلتے بہت دیر ہو گئی، وہ دونوں بہت آگے آ گئے، لیکن یہ قبرستان تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ اچانک ایک قبر پھٹی، اس میں سے ایک سفید جسم نمودار ہوا۔ وہ دونوں ڈرتے ہوئے چلتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ درود پاک بھی پڑھتے رہے۔ پھر کچھ آگے جا کر انہیں احساس ہوا کہ ان کے سر پر لاکھوں کالے کوے منڈلا رہے ہیں۔ ان کو اپنا آخری وقت دکھائی دے رہا تھا۔ اب معاملہ حد سے زیادہ سنگین ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا یہ سما بہت بڑا طوفان لے کر آئے گا۔ بھاگ جانا چاہتے ہو تم دونوں؟ موت سے بھی کبھی کوئی بھاگ سکا ہے؟ اور تم لوگوں کو لگتا ہے اس قبرستان سے بھاگنا اتنا آسان ہے؟ یہاں آتا انسان اپنی مرضی سے ہے، لیکن جائے گا وہ ہماری مرضی سے۔ یہ آواز نہ جانے کہاں سے آ رہی تھی، لیکن ان کے دل کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ آواز پھر سے آنا شروع ہوئی۔ 21ویں صدی کے انسانوں، تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے؟ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو تو تم سب سے بڑے بے وقوف ہو۔ پھر آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ بارش بھی تھم چکی تھی اور ماحول ایک دم خاموش تھا، لیکن اکثر خاموشی اپنے اندر ایک بہت بڑا طوفان لیے کھڑی ہوتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے اچانک وہ دونوں رک گئے۔ ہر طرف سفید کفن میں ملبوس بدروحیں کھڑی تھیں۔ وہ روحیں بہت بھیانک تھیں۔ ان کے لمبے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے، ان کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا اور اوپر آسمان پر کالے کوے منڈلا رہے تھے۔ اچانک ایک بڑے قد والا آگے بڑھا اور ان دونوں کو مارنے کے لیے۔ وہ دونوں پیچھے کی طرف بھاگنا چاہتے تھے، مگر پیچھے بھی وہی بدروحیں تھیں۔ ان لوگوں کے لیے نکلنے کا ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ بڑے قد والے بدروح نے آگے بڑھ کر اسد کو اپنے لمبے دانتوں سے اٹھا کر ایک قبر میں ڈال دیا اور کچھ بدروح اسد کا خون پینے لگیں۔ فہد چلاتا رہا مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور تھوڑی ہی دیر میں اسد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ پھر اچانک وہ سب غائب ہو گئے۔ وہاں اس قبرستان میں کوئی نہ تھا۔ فہد اسد کی لاش پر سر رکھ کر رونے لگا۔ کیوں رو رہے ہو فہد؟ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ سامنے اسد زندہ کھڑا کہہ لگا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے پڑی لاش کو دیکھا اور ایک نظر اسد کی روح کو۔ وہ یہ خوفناک منظر دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا اور دل کا دورہ پڑنے سے وہیں اسد کی لاش پر گر گیا۔ وہ دونوں دوست اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے ان دونوں کی لاشیں قبرستان میں دیکھی اور آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ اس بھیانک قبرستان کے اندر ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا۔ احمد نے اپنی کہانی ختم کی۔ میں نے بے یقینی کے ساتھ اسے دیکھا اور ایک سوال میرے ذہن میں بجلی کی طرح آیا جو میں نے احمد سے پوچھا۔ وہ دونوں تو مر گئے تھے، پھر جب کسی کو نہیں پتہ چلا کہ قبرستان کے اندر اس اندھیری رات میں کیا ہوا تھا ان دونوں کے ساتھ، تو تمہیں کیسے پتا؟ ہا ہا ہا، ان دونوں نے مجموعی کے کہا لگایا۔ میں نے بیک ویور سے ان کو دیکھا کیونکہ وہ اسد میں ہوں اور وہ فہد یہ ہے۔ وہ دونوں ایک بار پھر کہہ لگانے لگے۔ میں نے اچانک بریک پر پاؤں رکھا، پھر ایک دم کار میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے بیک ویور میں دیکھا، وہ دونوں مجھے نظر نہ آئے۔ تیزی سے گردن گھما کر میں نے پیچھے دیکھا، سیٹ خالی تھی۔ میرے جسم سے جیسے سارا خون خشک ہو گیا۔ میں حیرت سے منہ کھولے ان خالی سیٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک ہلکی سی لہر دوڑنے لگی۔ میں نے ماتھے کا پسینہ پوچھتے ہوئے بے اختیار سی کیفیت میں ایک بار پھر گاڑی واپس اسی راستے پر موڑ دی جس سے میں ابھی سفر کر کے آیا تھا۔ لیکن مجھ پر حیرتوں کے طوفان اس وقت ٹوٹے جب میں نے اس جگہ کو دیکھا جہاں پانی کا نلکا لگا تھا، جہاں ہم نے پانی پیا تھا۔ وہ وہاں کوئی نلکا نہیں تھا بلکہ ایک لمبا پیپل کا درخت تھا
مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر جب میں اس قبرستان تک پہنچا جہاں دور دور تک قبریں تھیں تو وہاں کوئی قبرستان نہ تھا، وہاں لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ ایک گہرا سانس لے کر میں نے ایک بار پھر سے اپنا سفر شروع کیا، اور یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک سفر تھا۔